الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس عظیم معجزے کا ذکر فرمایا اور اس کو قرآن کریم میں بیان فرما کے قیامت تک کے لیے انسانوں کو غور و فکر کرنے کا موقع فراہم کیا، تو اس کے ظاہر ہے چند پہلوؤں پہ ہی ہم بات کر سکتے ہیں۔ کچھ جمعے ہو گئے میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ ایمان جو ہے وہ خبر پر ہوتا ہے اور اطمینان مشاہدے پر ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نفس عالی ہے کہ جس نفس کو تخلیق کر کے اللہ نے ناز فرمایا۔ جب بھی کوئی شخص اپنی چیز بناتا ہے تو کئی دفعہ کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے تخلیق کا کہ اس کو خود فخر ہوتا ہے۔ تو یہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو جب تخلیق کیا تو اس پہ خود ناز فرمایا ہے جی۔ تو کہ کیا میں نے ہستی جو ہے وہ بنائی۔ تو اس سارے واقعہ کو اگر دیکھا جائے
آج ہم نے صرف یہ چھوٹا سا جو حصہ ہے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ معراج کرائی کیوں. واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں نا. تو یہاں یہ فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیات دکھائیں اپنے محبوب کو. اب دیکھیے جہاں پہ حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، مخالفت ہوتی ہے، ان کے سامنے تو جتنی جی چاہے اچھی بات بیان کریں، ان کو تو کوئی نہ کوئی نقص ہی نظر آتا ہے. ہاں انہوں نے تو نہیں کہنا، انہوں نے تو کہنا ہماری طرح کے ہی بشر تھے. اب ایک بات جو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ اعزاز اللہ نے عطا فرمایا کہ اپنی ذات کی نشانیاں اپنے محبوب کو دکھائیں. اور بھائی وہی تو جبریل بھی لے کے آتا تھا نا. کوئی پیغام اگر آنا تھا تو وہ تو جبریل موجود تھا، پیغام لے کے آ جاتا تھا. اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اور بات کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص بات کے لیے بلایا تھا. بھائی بات بھی اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے بھی نبی پاک سے کر سکتے. یہ چیزیں آپ کو کئی دفعہ سننے کو یا پڑھنے کو ملیں گی، لیکن آپ کا دھیان اس آیت کی طرف رہے کہ یہ معراج ہم نے اس لیے کروائی کہ ہم اپنی ذات کی نشانیاں دکھائیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. تو میں نے کہا کہ آج یہ جو مقصد معراج ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں. اب دیکھیے اللہ کی ذات کی جو نشانیاں ہیں، جو آیات ہیں، وہ جبریل بیچارہ کیا آ کے بیان کرے گا جو سدرہ سے آگے خود جا نہیں سکتا. وہ بھئی جس نے نشانی خود نہیں دیکھی وہ میرے نبی کو آگے کیا بتائے. کہتے ہیں نا وہ جبریل تو موجود تھا. بھئی وہ جبریل کے بس کی بات ہی نہیں تھی. تو مقصد معراج یہ ذہن میں رہے کہ یہ سارا اہتمام اس لیے کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنی ذات کی نشانیاں اپنے محبوب کو دکھانا چاہتے ہیں. اب یہاں پہ پتہ وہ کیا اعتراض کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی قرآن کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو بھی اپنی نشانیاں دکھائیں، حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی آسمانوں پہ اٹھایا اور اپنی نشانیاں دکھائیں. تو یہ کون سی بڑی بات ہے، اور نبیوں کو بھی دکھائیں. دیکھیے نا جن کے ذہنوں میں گند ہوتا ہے. ہاں ابراہیم علیہ السلام کو نشانیاں دکھائیں آسمانوں کی. اللہ کی نشانیاں مختلف ہیں، آیات مختلف ہیں. کچھ اس کی آیات ہیں جو میرے جسم کے اندر ہیں. یہ 25ویں پارے کا جو پہلا رکوع ہے نا، اس دن میں نے اس آیت پہ تھوڑی سی گفتگو کی تھی. سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ. سَنُرِيهِمْ آیات، وہاں بھی آیات کا ذکر ہے. ہم اپنی نشانیاں تمہیں آفاق میں دکھائیں گے. وَفِي أَنفُسِهِمْ، اور تمہارے اپنے نفسوں کے اندر بھی دکھائیں گے. یعنی میرا نفس جو ہے یہ بھی وسیلہ ہے معرفت الہی کا. یہ میرا اور تمہارا نفس ہے جس میں اس اللہ کی نشانی موجود ہے، جس نشانی کو دیکھ کے میں اپنے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا. اچھا جب کبھی ہم یہ جملہ کہیں، یہ آیت پڑھیں، تو لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہاں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کا اور میرا نفس جو ہے، بھئی قرآن ہے نا، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، کہ ہم اپنی آیات دکھائیں گے تمہیں آفاق میں بھی. یہ زمین و آسمان کے جو کنارے ہیں نا ان کو آفاق کہتے ہیں. یہ زمین اور آسمان کے جو کنارے آپ کو نظر آتے ہیں نا، ہاں ان کو آفاق کہتے ہیں. سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ.
تو ہم دکھائیں گے اپنی نشانیاں تمہیں آفاق میں بھی وفی انفسہم، اور تمہارے اپنے نفسوں کے اندر۔ تو جب ہم ان سے یہ آیت پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھیے یہ تو آپ کا بھی نفس جو ہے اس قابل ہے کہ اس پہ اگر غور و فکر کیا جائے تو آپ کو معرفت الہی حاصل ہو سکتی ہے، آپ اللہ کی پہچان کر سکتے ہیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا۔ تو کہتے ہیں ہاں یہ تو قرآن میں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں پھر کچھ حیا کرو، جب تمہارے نفس کو وسیلہ معرفت کہیں تو کہتے ہو ٹھیک ہے، اور جب نبی کو وسیلہ بنائے تو کہتے ہیں شرک ہے۔ یہ ہے نا ذہن کے اندر کا گند کہ تیرا نفس جو ہے وہ معرفت الہی کے لیے وسیلہ ہے، اور نفس محمد کو کہیں تو کہتے ہو شرک ہو گیا۔ اگر علی کا وسیلہ ہو تو وہ شرک ہو گیا، اور وہ ایک نفس جس کو اللہ نے نفس مطمئنہ کہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذات کا مشاہدہ تو صرف محمد الرسول اللہ نے، یہ تو کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ تو بات پھر کہیں دور نہ نکل جائے، تو اس کی آیات، کچھ آیات ہیں جو زمینی ہیں، کچھ اس کی آیات ہیں جو میرے نفس کے اندر ہیں، کچھ اس کی آیات ہیں جو آسمانی ہیں، کچھ آیات ہیں جو سدرہ تک ہیں، اور کچھ آیات ہیں جو اس کی ذاتی ہیں۔ ابراہیم کو آیات نشانیاں دکھائیں آسمانی، اور نبی کو آیات دکھائیں اپنی ذات کی۔ آیات نا اپنی طرف منسوب کیا، ہم نے اپنی آیات دکھائیں، کوئی اور دیکھنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ اچھا یہاں پر بھی ایک اعتراض کر دیتے ہیں، وہ دیکھو جی سارے نبی برابر ہیں، لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم تو بھائی کوئی فرق نہیں کرتے نبیوں کے اندر۔ جب قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت، ہم نے رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی، تم کیسے کہتے ہو ہم سب کو برابر سمجھتے؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو آسمان کی آیات سکھائیں تو یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے سارے نبیوں کو وہ دکھائیں۔ تو آج صرف اتنا سا سبق آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کی کچھ آیات زمینی ہیں، کچھ آسمانی ہیں، اور کچھ اس کی ذاتی۔ اب اس میں رہنا اسی آیت پہ ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ، یہ مقصد معراج پہ ہم نے رہنا ہے۔ فَمَا الْفَرَقُ بَيْنَ الْكَلِيمِ وَالْحَبِيبِ، کیا فرق ہے کلیم اور حبیب میں؟ کیا فرق ہے خلیل اور حبیب میں؟ کلیم وہ ہے جو خود چل کے آئے اور کہے رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور آگے سے حکم آ جائے لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اور حبیب اپنے گھر میں آرام فرما ہوں، حضرت ام ہانی حضرت علی کی ہمشیرہ محترمہ ہیں، ان کے گھر آرام فرما رہے ہیں۔ حبیب وہ ہیں جو اپنے گھر آرام فرما رہے ہیں، اور جبریل آ کے کہے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ ہم تو سارے نبیوں کو جی برابر سمجھتے، ہاں نبوت میں جو ہے وہ برابر، فضیلت کی بات نہیں، نبوت میں برابر ہے، لیکن فضیلت قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پہ دی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔
کیا بات ہے، خلیل راستے میں کھڑے ہو کے حبیب کو جاتا ہوا ہی دیکھ سکتے ہیں، ساتویں آسمان پہ کھڑے ہو کے سب حبیب کو دیکھ سکتے ہیں جاتا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ تو اب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جب یہ سفر شروع ہوا تو پہلے براق رکا آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ حدیث کی کتب میں تو صرف اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں تمام روایات کو اکٹھا کر کے، تاکہ آپ کا وقت بھی بچ جائے اور سارا علم بھی آپ تک منتقل ہو جائے۔ سرکار فرماتے ہیں کھجوروں کے باغات تھے، میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یثرب ہے، یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے تو یہ مدینہ المنورہ بنے گا، تو یہ 2 نوافل یہاں پہ ادا فرمائیں۔ یثرب کہتے ہیں بیماریوں کا گھر، لیکن ایک بات سمجھنے والی جو اس حدیث سے ہمیں بخاری و مسلم سے یہ روایت ملتی ہے کہ وہ بیماریوں کا گھر، لیکن ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تشریف لانا ہے ہجرت کے بعد، تو جہاں اللہ کے محبوب نے ابھی آنا ہو تو وہ جگہ بھی مقدس ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کیا کیا نشانیاں دکھائیں، میں جلدی جلدی ذرا یہاں سے گزر جانا چاہتا ہوں۔ وہاں سے براق روانہ ہوا، آگے وادی سینا میں۔ جبریل یہ کون سی جگہ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موسیٰ کلیم بنے تھے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، تو جہاں اللہ کسی نبی سے کلام کرے نا وہ بھی اللہ کی آیت ہی ہوتی ہے۔ میں ایک دفعہ حضور داتا علی حجویری رحمہ اللہ کی در اقدس پہ بیٹھا ہوا تھا ادھر صحن مسجد میں، تو لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا ایسی باتیں کرنے کا، بحث کرنے کا۔ وہاں 2 بندے بیٹھے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، ویکھو جی اینا تے ادب لوکی مسجد دا نہیں کر دے جنہ دربار دا کر دے، اے جی جتیاں لا کے تے تھے بڑا احترام نال تے ادب نال آندے، یہ کتھے لکھیا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ہم تو چونکہ قرآن کریم کے بھائی طالب علم ہیں نا، ہم نے تو یہاں سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا تم حضور داتا صاحب کو اللہ کا ولی سمجھتے ہو؟ ہاں جی سمجھتے ہیں، اسی لیے آئے۔ تو جہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے نا وہاں اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا جہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہو نا وہاں جوتے اتار کے جانے کا اللہ نے حکم دیا۔ ہاں یہ جو لوگ دربار پہ جوتے اتار کے ادب سے آتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ لو جی ہاں تو پہلی باری سنی ہے؟ میں کیا ہاں پہلی باری سنی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا نا، اللہ کے انوار و تجلیات اس وادی پہ گرے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، موسیٰ جوتے اتار کے آؤ۔ جوتے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے جوتے پیچھے اتارو۔ اور یہ تو اللہ نے نبیوں کو حکم دیا ہے، ہماری تمہاری کیا اوقات ہے؟ تو وہ بھی جگہ اللہ کی آیت ہے جہاں پر اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ معراج کس لیے کروائی؟ کہ ہم اپنی آیات دکھائیں۔ اب دیکھتے جائیں کہ آیات کیا کیا ہیں اس کی۔ آگے وادی مدین میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر براق کو روکا گیا۔ یہ میں ساری بحث نہیں آپ کے سامنے، صرف اشارے کر رہا ہوں۔
ورنہ ایک ایک مقام پہ تو بھی یہ سارا جمعہ ختم ہو جائے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ شعیب علیہ السلام کی جگہ ہے، یہ بھی دکھانی ہے، وہاں بھی 2 نوافل پڑھے۔ اور دیکھیے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھتے تھے یہ کون سی جگہ ہے؟ دیکھیے نا کیسے کیسے شیطانی وسوسے ہوتے۔ اور بھائی نبی پاک اس لیے پوچھتے تھے تاکہ روایت بنے، اور آج ہم آپ کو بیان کریں۔ اگر سرکار نہ پوچھیں تو وہ روایت کیسے بنے؟ آگے پھر براق کو روکا گیا، جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت اللحم ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اب یہ سنتے جائیں اللہ کی نشانی، اللہ کی آیات ہوتی کیا ہیں؟ جہاں نبی پاک نے آنا ہے وہ بھی اللہ کی آیت، جہاں موسیٰ کلیم بنے وہ بھی اللہ کی آیت، جہاں شعیب علیہ السلام بیٹھے وہ بھی اللہ کی آیت، جہاں عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہ بھی اللہ کی آیت۔ اور آگے مسلم شریف کی وہ روایت اکثر آپ سنتے ہیں کہ ایک سرخ ٹیلا، جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ اب دیکھیے جبریل نے تو اتنا ہی بتایا نا، اور سرکار نے کیا آگے فرمایا؟ فرمایا میں نے موسیٰ کو ان کی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کو صحیح حدیث کہتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ کی قبر بھی اللہ کی آیت ہے۔ یہ تھی زمینی نشانیاں، اور پھر آگے بیت المقدس آ گیا، مسجد اقصیٰ آ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ انبیاء آگے بڑھے استقبال کے لیے۔ اب آنے شروع ہو گئے انبیاء کرام، سارے آئے۔ یہاں پہ علماء کا بھائی اختلاف ہے، تھوڑا سا کہ اختلافی بات ہے کہ چونکہ انبیاء اس دنیا سے تو چلے گئے ہیں، اب وہ جن جسموں کے ساتھ آئے تھے وہ ان کے مثالی جسم تھے، یہ جو دنیاوی جسم ہے نا یہ خاکی، ان کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے چونکہ نبی عالم برزخ میں تھے نا، بھائی جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ آج یہ میرا موضوع نہیں ہے، کبھی یاد کروانا، روح جو ہے یہ بدن کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ یہ ایک بنیادی قانون آپ کو عرض کر دوں، اس دنیا میں روح رہے گی تو اس خاکی بدن کے ساتھ، اور عالم برزخ میں رہے گی تو پھر اس بدن کے ساتھ نہیں، پھر وہ عالم امثال ہے، مثالی بدن کے ساتھ۔ جنت میں رہے گی تو جنت کے بدن کے ساتھ، روح بدن کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ تو ہر عالم کا بدن اپنا ہوتا ہے، تو اس لیے علماء کا یہاں کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اسی خاکی جسم کے ساتھ گئے، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں وہ عالم برزخ میں تھے تو وہ جو مثالی اجسام تھے ان کے ساتھ انبیاء تشریف لائے۔ انکار تو بھائی کر نہیں سکتے، لیکن ہم نے تو چونکہ کسی کتاب سے نہیں پڑھا، ہم تو اللہ سے یہ معرفت طلب کرتے ہیں، تو ہم سے اگر کوئی پوچھے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چھوڑو یہ خاکی جسم تھے یا مثالی جسم تھے، اتنا تو مانتے ہو کہ میرے نبی کی حکومت اس دنیا پہ بھی ہے اور عالم برزخ میں بھی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ جسم مثالی ہوں یا خاکی ہوں، عالم برزخ والوں کے بھی امام میرے نبی ہی ہیں، اور اس دنیا والوں کے امام بھی میرے آقا ہوں۔
تو عالم برزخ میں یہاں پہ علماء، لیکن یہ سب کا ماننا ہے کہ آئے سارے۔ اور پھر میں کئی دفعہ آپ سے کہ پھر وہ جو جلسہ ہوا، کانفرنس ہوئی، حضرت جبریل نے خطاب کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے، آدم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت داؤد علیہ السلام نے، ہارون علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، یہ سارے سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں ان کے خطبات۔ تو آخر میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خطبہ ہوا، صدارتی خطبہ ہوا۔ یہ تھی زمینی آیات۔ آج صرف ہم نے آیات کو ٹچ کرنا ہے نا، آگے پھر آسمانی تھی۔ اور اس دن میں بھائی امجد صاحب کے گاؤں میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کی تخلیق نہیں بدلتی، انسان کا علم بدلتا ہے۔ اس لیے ہر دور کے سوالات اور ہوتے ہیں، یعنی آسمان تو اللہ نے جیسا بنا دیا ویسا ہی ہے نا، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن سوالات مختلف اس لیے ہوتے ہیں کہ کبھی انسان کا علم یہ کہتا ہے کہ یہ آسمان فولاد کا بنا ہوا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو جی ایک فولادی جگہ کو کیسے نبی پاک چیر کے جا سکتے تھے، اور اگر خلل پیدا ہو گیا تو پھر وہ خلل پر نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنے ذہن کے مطابق باتیں کرتے تھے۔ تو جب انسان کا علم یہ تھا کہ آسمان فولاد کا بنا ہوا ہے تو یا معراج کا انکار کر دیتے یا پھر تعویل کرتے کہ نہیں خواب آئی تھی۔ بھائی قصور تیرے علم کا ہے، اس میں قرآن کا تو کوئی قصور ہے؟ پھر جب علم یہ ہوا کہ نہیں یہ گیسز کا مجموعہ ہے تو پھر کہا جی یہ گیسز جو ہیں یہ کیسے پھٹتی ہیں اور کیسے پھر جڑ جاتی ہیں۔ سرکار جب گزرے تو آسمان پھٹا کیسے اور پھر جڑا کیسے؟ یہ دوسری صدی میں سوالات اٹھے۔ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندے نے سوال کر دیا کہ سرکار اگر گئے تھے تو پھر آسمان پھٹا کیسے اور پھر جڑا کیسے؟ تو سرکار نے فرمایا تو نے کبھی کشتی پہ سفر کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں جی کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب کشتی چلتی ہے تو پانی کیسے پھٹتا ہے اور کیسے جڑتا ہے، کبھی دیکھا ہے تو نے؟ اور بھائی ہر شخص کو اس کے علم کے مطابق جواب دینا ہے نا، اس کے ساتھ آسمانوں کی باتیں تو نہیں کی جا سکتی، اس نے جو دیکھا اس سے وہی بات کرنی۔ ایک نے پوچھا تو اس کو یہ جواب دیا، دوسرے نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کبھی گھوڑے پہ سفر کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ فرمایا جب تو چلتا ہے تو ہوا کیسے پھٹتی ہے کیسے جڑتی ہے پیچھے؟ اور بھائی جو تیرا مشاہدہ ہے ہم اسی کی بات کریں گے نا۔ اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، ایک دفعہ مدینہ پاک میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آ گیا، اس نے آ کے پوچھا امام مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اللہ کی ساری کائنات ہے یہ کسی ایک جگہ پہ آ سکتی ہے کہ وہ جگہ بھی سائز بھی نہ بڑھے اور اللہ کی ساری کائنات ایک جگہ منتقل ہو جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا سوال غلط ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا تیرا سوال یہ ہے کہ استطاعت جو ہے نا کسی برتن کی، تیرا سوال اس پہ ہے کہ کسی برتن کی یہ استطاعت ہے کہ اس میں ساری کائنات آ جائے اور وہ برتن نہ بڑھے، تو اس لیے پہلے اپنا سوال ٹھیک کر کے آ۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آ گیا تو اس نے بھی یہی سوال کیا، تو آپ نے فرمایا ہاں آ میں تجھے سمجھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ تیری آنکھ ہے نا، تو آسمان کو دیکھتا ہے تو آسمان اس میں آ جاتا ہے، آنکھ کا کبھی سائز بڑھا ہے؟ اور بھائی کبھی آنکھ کا سائز بڑھا ہے؟ اسی میں تو پہاڑ دیکھتا ہے تو وہ بھی آ جاتے ہیں، اسی میں دریا دیکھتا ہے سمندر دیکھتا ہے وہ آ جاتے ہیں۔ کہنے لگا ہاں۔ فرمایا ساری کائنات بھی آ جائے تو آنکھ سمو لیتی ہے اور اس کا سائز بھی نہیں بڑھتا۔ پہلے نے انڈے کا سوال کیا تھا کہ ایک انڈے کے اندر ساری کائنات آ جائے اور انڈے کا سائز بھی نہ بڑھے، تو لوگوں نے پوچھا حضور اس کو یہ جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا وہ میرے علم کا امتحان لینے آیا تھا، یہ سیکھنے آیا تھا۔
وہ تو اتنا بھی دیکھتے ہیں نا. فرمایا وہ میرے علم کا امتحان لینے آیا تھا، اس لیے اسے کہا جا اپنا سوال ٹھیک کر کے آ. اور جو ادب سے عاجزی سے سیکھنے آیا پھر اس کو سکھا دیا. تو یہ نشانیاں تھیں زمینی. اور پھر پچھلے جمعے جو میں نے عرض کیا تھا کہ اسی لیے چاند کے متعلق بھی بات کی گئی کہ آسمانی نشانیاں اور ہیں، اور پھر آگے سدرہ پر جو نشانیاں وہ اور ہیں، اور پھر اس کی ذات کی نشانیاں جس کے متعلق موسیٰ کو کہہ دیا گیا تھا کہ موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو جس نبی کو بھی اللہ نے اپنی آیات دکھائیں، اپنی صفات کی دکھائیں، اپنی ذات کی نشانی اگر کسی ہستی کو دکھائی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی. وہ جو پہاڑ پہ تجلی گری تھی نا جس سے موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، وہ بھی ذاتی تجلی نہیں تھی، صفاتی تھی. مثلا قرآن کے اس جملے پہ غور کریں نا، لن ترانی، موسیٰ تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا، کیپیسٹی نہیں ہے نا. تو ایک صفاتی تجلی تھی. اور یہاں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، سورہ نجم. میرے محبوب نے مجھے ایسے دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکی، آنکھ گستاخ بھی نہیں ہوئی، حد سے بھی نہیں بڑھی، اور حیرت میں بھی نہیں گئی. ما کذب الفؤاد ما رأى، آنکھ نے جو دیکھا پھر دل نے تصدیق کیا کہ ہاں یہی ہے. ابھی سورہ نجم میں تو ہم گئے ہی نہیں، سورہ نجم میں تو ابھی ہم نہیں گئے. بس اسی لیے جو میں اکثر آپ سے جملہ کہتا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اگر یہ دعویٰ کیا ہے تو وہ صرف میرے اور تمہارے آقا و مولا نے کیا. من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. اب ہمارے لیے دیکھیے یہ جو میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی، مخلوق کی کوئی صفت خالق میں نہیں ہوتی اور ہو سکتی بھی نہیں. مخلوق کی کوئی صفت خالق میں نہیں ہوتی. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، مثلا میں اپنے جسم پہ فخر کرتا ہوں اور اللہ کے لیے جسم رکھنا نقص ہے، اللہ کی توہین ہے وہ جسم رکھے. میں اپنے مکان پہ فخر کرتا ہوں، وہ لامکانی ہے. میں اپنے زمانے پہ جو میرا اقتدار کا دور ہوتا ہے اس پہ فخر کرتا ہوں، وہ زمان و مکان سے پاک ہے. جو صفات جس پہ آپ فخر کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے نقص ہیں، خالق کے اندر وہ صفات نہیں ہوتی. خالق ان صفات سے پاک ہے. بس میں چونکہ وہ وقت ہو گیا ہے، اس پہ پھر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ، اللہ خیر فرمائے. لیکن کیا کمال ہے اس کا، چونکہ معراج کس لیے تھی کہ مشاہدہ بڑھے، اس کا عرفان بڑھے، اس کی معرفت میں اضافہ ہو، اس کی صفات، اس کی ذات کی معرفت. ایک تو ہستی ہو جو دیکھ کے لا الہ الا اللہ کہے، اور کسی دیکھی ہوئی بھی کوئی گواہی ہو. اب وہ پیغمبر جب آ کے ہمیں فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، کتنا بدبخت ہے وہ انسان
جس کو یہ معراج نصیب نہیں ہے، جس کو نماز نصیب نہیں۔ معراج کس لیے؟ مقصد معراج کیا ہے؟ کہ اللہ کی آیات دیکھی جائیں، معرفت دیکھی جائے، مشاہدے میں اضافہ ہو۔ نماز بھی اسی لیے ہے کہ اللہ کی معرفت میں اضافہ ہو، مشاہدے میں اضافہ ہو۔ اب جب انسان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، محروم ہے وہ انسان جس کو نماز نصیب نہیں۔ اتنی محرومی، نماز ہی میں اس کی آیات کو دیکھ سکتے، چونکہ معراج میں دکھانی ہے نا آیات۔ معراج اس لیے ہے کہ میری آیات دیکھو آ کے، اور مومن سے کہا گیا اس کی آیات دیکھنی ہے تو نماز میں کھڑا ہو، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو۔ مولا تو جسم سے پاک، زمان و مکان سے پاک، میری تمام صفات سے تو پاک ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تمام لیمیٹیشن سے پاک ہے، اور پھر تو نے مجھے اپنی صفات عطا کر دی۔ بس جلدی جلدی میں نے ایک دو جملے کہنے۔ میری صفات اللہ کے اندر نہیں ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، تو کہتا ہے تو بھی یہ صفت اختیار کر۔ خلقوا باخلاق اللہ تعالی، یہ حکم ہے اللہ کا، اللہ کے اخلاق اختیار کر۔ ایک آیت تو نماز کے اندر یہ آ جاتی ہے، ایک نشانی، ایک معرفت۔ اور جب انسان اس معرفت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا، یہ جو زمینی آیات آپ نے سیکھی ہیں نا، جہاں نبی پہ وحی ہو وہ بھی آیت، جہاں نبی کی قبر ہو وہ بھی آیت، جہاں نبی پیدا ہوا وہ بھی اس کی نشانی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر سے گزرے گا تو معراج ملے گی۔ بھئی نماز میں معراج ہونی ہے نا، تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس راہ میں سے گزرنا ہے۔ مولا کریم تو نے اپنی صفات سے مجھے نواز دیا، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ جو رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، بھئی کسی غریب مسکین کو دیکھ کے میرے دل میں بھی تو رحم آ جاتا ہے۔ کیا کہیں گے جب آپ کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا رحم دل ہے، تو کہیں گے شرک ہو گیا؟ نہیں، اللہ نے اپنی صفت سے اسے نواز دیا۔ اللہ اپنی صفات سے بندے کو جب نوازتا ہے تو پھر رکوع میں جھک جاتا ہے، کہتا ہے سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ پھر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں مولا، یہ جو میں نے تیری عظمتیں بیان کی تیری کوئی شیان شان تھی؟ پھر سر سجدے میں رکھ کے جب کہتا ہے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، تیری ہی حمد ہے، وہ جو میں نے تیری عظمت بیان کی تھی تو اس سے بھی پاک ہے، تو اس سے بھی بڑا ہے، میرے بیان کرنے سے تو بڑا ہے۔ تو یہ آیات اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں نماز میں بھی عطا کرتے ہیں۔ بدبخت انسان ہوتا ہے جس کو نماز نصیب نہیں۔ تو معراج بھی اسی لیے تھی کہ اللہ کی آیات ملیں، اور نماز بھی اسی لیے ہے کہ تمہیں یہ نہیں ہے الحمدللہ رب الرحمن الرحیم، او بھائی یہ بکواس نہیں کرنی، یہ نماز نہیں ہوتی، اس کو نماز نہیں کہتے۔ انسان کو احساس ہو کہ میں اپنے اللہ اکبر سے شروع ہونے والی نماز، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، وہی بڑا ہے، کسی اور کو بڑا نہیں سمجھوں گا۔ اور پھر صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر سے گزر کے آخر میں کیا کہوں گا؟ السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جو اللہ کو بڑا مانتا ہے وہ اس کی مخلوق کے لیے رحمت کا باعث بنتا ہے۔ پھر اللہ اسے اپنی
صفات سے خیرات عطا فرماتا ہے تو اس کو پھر اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مقصد معراج جو بیان کیا وہ یہ تھا کہ وحی جو تھی وہ تو جبریل لے کے آئی جاتا تھا، بات ہو جاتی تھی، لیکن اپنی ذات کی نشانیاں کسی کو دکھانی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تو یہ جلوے اسی کے تھے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں ایک بڑا جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جبریل تھا نا، سدرہ پہ کہنے لگا کہ آگے اگر جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ یہ امام فخر الدین رازی کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے، انہوں نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جبریل تھا نا تو کہہ دیا کہ آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اچھا اب جب میں پر کہتا ہوں نا تو آپ کا دھیان پھر یہ پرندوں کے پروں کی طرف چلا جاتا ہے۔ نور کے پر کا تو تصور بھی آپ کے ذہن میں نہیں نا سر، پھر نور کا پر کیسا ہوتا ہے؟ اور پھر یہ جو سورج کی روشنی ہے اس کو جلانے والی کو روشنی ہو، بھائی ذرا دیکھیں نا، یہ نشانیاں زمین والے اور آسمان والوں میں کتنا فرق ہے۔ دنیا میں آپ نے کوئی ایسی روشنی دیکھی ہے جو سورج کی روشنی کو جلا دے؟ لیکن سدرہ پہ تو وہ نور بھی ہے جو جبریل کے نور کو جلا دے۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں ایسے ہی تو اللہ نے آدم کو سجدہ نہیں کروایا تھا فرشتوں سے، کوئی میرے نبی کا امتی وہاں ہوتا، وہ کہتا یا رسول اللہ جل جاؤں گا لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں۔ وہ سوز و گداز جو میرے نبی کے امتیوں میں ہے وہ فرشتوں کو کہاں نصیب۔ تو ماں فخر الدین رازی وہاں لکھتے ہیں جبریل تو آگے جا کے تو دیکھتا، تو ایک دفعہ کہتا تو سے یا رسول اللہ جل جاؤں گا لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، پھر یہ نبی تجھے جلنے نہ دیتا۔ اور تو بھی ذات حق کا مشاہدہ کر لیتا، لیکن رہ گیا راستے میں رہ گیا۔ اس لیے یہ سوز و گداز کی دنیا اور ہوتی ہے، عشق کی دنیا اور ہوتی ہے، محبت کی دنیا اور ہوتی ہے۔ اگر پچھلا جمعہ آپ کو یاد ہو کہ جہاں پہ علم اور عقل ختم ہو جاتے ہیں وہاں محبت رہنمائی کرتی ہے، تو یہ اس لیے اس کو اتنی عظمت اور شان کے ساتھ بیان کیا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ ہم نے اپنی ذات کی نشانیاں اپنے محبوب کو دکھائیں، آیات سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔